اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک کر کے اپنا برگزیدہ بنا لیا اور انہیں عورتوں میں سے منتخب فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنما بننے والے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے محمد، یہ باتیں اخبار غیب سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور پورا ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں کلام کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے، اور اندھے اور کوڑی کو تندرست کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 تا 51۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور انہیں اس شخص کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا، وہ بچپن میں بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اور اس عمر میں بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بکثرت عبادت اور رکوع و سجود میں مشغول رہیں تاکہ اس عزت افزائی کی مستحق ثابت ہوں اور اس نعمت کا شکر ادا ہو۔ اس حکم کی تعمیل میں آپ بہت طویل قیام کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے والدین پر رحمت نازل فرمائے۔ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اس سے مراد اس زمانے کی عورتوں پر افضلیت بھی ہو سکتی ہے، اور ہر زمانے کی تمام خواتین پر افضلیت بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا مقام حاصل تھا۔ ان علماء کے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبی تھیں، کیونکہ ان سے فرشتے نے کلام کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے قرآن مجید میں وحی کا لفظ وارد ہے۔ اس صورت میں آیت کا یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان خواتین سے بھی افضل ہیں۔ تاہم امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے مطابق اکثر علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ نبوت کا منصب مردوں کے لیے خاص ہے۔
لہذا آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو مقام صدیقیت کی حامل خواتین میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب آپ نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی تو آپ کیوں رو پڑی تھی اور پھر کیوں ہنستی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے۔ اس پر مجھے رونا آ گیا۔ پھر میں جھکی تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سے سب سے پہلے میں فوت ہو کر آپ سے جا ملوں گی، اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی۔ تب میں ہنستی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا 4 خواتین میں سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے، عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں سے اس طرح افضل ہیں جس طرح شریر دوسرے تمام کھانوں سے افضل ہوتا ہے۔ کمال سے مراد غالباً اپنے اپنے دور میں کمال کا حصول ہے، کیونکہ ان دونوں خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں کوئی خاتون کمال کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما با کمال ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعثت سے پہلے 15 سال اور بعثت کے بعد 10 سال گزارے۔ اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور مشکلات کے دور میں آپ کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بہنوں پر یہ افضلیت حاصل ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، جبکہ آپ کی دوسری بہنیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو چکی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا تھا۔ آپ کے سوا کوئی ام المؤمنین کنواری ہونے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئیں۔ جب منافقوں نے آپ کی عزت پر انگشت نمائی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی بریت نازل فرمائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہی۔ اس دوران میں آپ رضی اللہ عنہا قرآن و سنت کی تبلیغ میں مشغول رہیں۔ مشکل شرعی مسائل میں آپ فتووں کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرماتی رہیں اور اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں صلح کرواتی رہیں۔ اس کے بعد علماء کرام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سمیت تمام امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے افضل قرار دیا ہے۔ تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دوسرے سے افضل قرار دینے کے مسئلے میں خاموشی ہی بہتر ہے۔